قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها درود پڑھ دیے محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے محرم کے ایام اور ابا عبداللہ الحسین کی سوگ پہ آپ عاشقان امام حسین کو تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں اور خدا سے دعا گو ہوں کہ خدا ہمیں امام کا مقصد سمجھنے اور ان کے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ علامہ جعفری رحمۃ اللہ علیہ ڈینمارک میں ایک بہت بڑا جلسہ منعقد ہوا جس میں بہت بڑے اسکالر، پروفیسور اور دانشور، مشہور دانشور تھے۔ علامہ جعفری کون تھے؟ سادے شخصیت نہیں تھے، بہت بڑے فیلسوف تھے جن کو بڑے بڑے جگہ دعوت دی تھی۔ اب جب ان کو ڈینمارک میں دعوت دی، اس جلسے کا موضوع کیا رکھا؟ انسان کی قدر و قیمت اور ویلیوز کیا ہے؟ انسان کی قدر و قیمت اور ویلیوز کا معیار کیا ہے؟ انسان کی ویلیوز کا معیار کیا ہے؟ انسان کی ویلیوز کا میزان کیا ہے؟ موضوع یہ تھا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس عالم میں خدا نے جو بھی خلق کیا ہے اس کی ایک ویلیو ہے۔ آپ اگر سونا دیکھیں تو اس کی ایک ویلیو ہے، اگر 18 کیرٹ کا ہو اس کی ایک الگ ویلیوز ہوتی ہے، اگر 24 ہو تو الگ ویلیوز ہوتی ہے۔ موبائل اگر دیکھیں، چھوٹے موبائل کی الگ ویلیو ہوتی ہے، بڑے موبائل کی الگ ویلیو ہوتی ہے، چھوٹی گاڑی کی الگ ویلیو ہوتی ہے، بڑے گاڑی کی الگ ویلیو ہوتی ہے۔ اس دنیا میں، اس کائنات میں خدا نے جو بھی خلق کیا ہے اس کو ویلیو دی ہے، اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ تو اب ہم یہاں جاننا چاہتے ہیں انسان کی ویلیو کیا ہے، جس کو خدا اشرف مخلوقات کہتا ہے۔ انسان کی ویلیو کیا ہے؟ علامہ کہتے ہیں جب سب دانشوروں نے بات ختم کی، میری باری آئی۔ میں اسٹیج پہ گیا، میں نے کہا انسان کی اتنی ارزش ہے کہ وہ اس کو پسند کرتا ہے، وہ اس چیز سے عشق کرتا ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کی ارزش کیا ہے، دیکھیں اس کا محبوب کون ہے، اس کا محبوب کیا ہے۔ اگر انسان کی محبوب ایک گاڑی ہے، لاکھوں کی گاڑی، تو اس کی ویلیو صرف اتنی ہی ہے۔ اگر انسان کی ویلیو ایک موبائل کو پسند کرتا ہے تو اتنی موبائل جتنی ہے، لیکن اگر ایک انسان خدا سے محبت رکھتا ہو تو اس کی ویلیو بے نہایت ہو جاتی ہے۔ پھر تو علامہ فرماتے ہیں علامہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی کہ میں اسٹیج سے نیچے آ گیا، سارے دانشور اور علماء اور پروفیسر کھڑے ہو کے میرے لیے تالی بجانا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی وہ بیٹھے، علامہ کہتے ہیں میں دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ علامہ کہتے ہیں یہ جو میں نے بات کی یہ میری اپنی بات نہیں تھی، یہ امیر المؤمنین اسد اللہ الغالب غالب کل غالب شیر خدا کی بات تھی۔ نہج البلاغہ میں حکمت ہے
امام فرماتے ہیں قیمت کل امر ما یحسنہ، ہر انسان کی ارزش اور قیمت اتنی ہے جس سے وہ عشق کرتا ہے، جتنی اس سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، محرم خدا کا شکر ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ محرم خدا کا شکر ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ امام حسین کی آپ کیوں اتنی ارزش رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ عشق خدا میں شہید ہوئے ہیں۔ ہم کیوں ارزش رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم امام حسین سے عشق کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس فرش عزا سے جو باہر جائیں، ہر کسی کی ایک ویلیو ہوتی ہے فردی۔ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی درزی ہوتا ہے، لیکن جب فرش عزا پہ آتا ہے ایک ویلیو کہلائی جاتی ہے، وہ ہے عزادار حسین۔ وہ اس کو کہتے ہیں عزادار حسین۔ اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھیں، یہ ایک بڑا مقام ہے، ایک بڑا شرف ہے جو خدا نے آپ کو بڑی نعمت دی ہے، اعزاز دیا ہے کہ آپ کو اس فرش پہ قدم رکھنے دیا۔ بہت سارے لوگ ہیں، آپ خود جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں گلی کے کونے کنار میں، حتیٰ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ محرم کے ایام ہیں، گناہوں میں غرق ہیں۔ یہ خدا نے آپ کو بہت بڑی نعمت دی ہے کہ فرش عزا پہ لے کے آیا ہے آپ کو۔ بس عزیزان گرامی، یہی آپ کا مقام ہے۔ ہم امام حسین کو لقب دیتے ہیں سار اللہ، خون خدا۔ آیا خدا کا کوئی جسم ہے جو ہم کہتے ہیں خون خدا؟ نہیں، کہتے ہیں السلام علیکہ یا سار اللہ، اس لیے کہتے ہیں کہ امام نے اس کی بات مانی اور اس کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کیا، اس لیے ان کا خون خدا کے خون سے متصل ہو گیا۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس نعمت پہ شکر ادا کریں، الحمدللہ رب العالمین کہیں کہ خدا نے آپ کو اس فرش عزا پہ بلایا ہے۔ بہت سارے لوگ، آپ شاید جانتے ہیں، ہاسپٹل میں حسرت کر رہے ہیں کہ ایک لحظہ اس فرش عزا پہ آ سکیں۔ بہت سارے لوگ تھے، پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں برزخ میں، صرف آرزو کرتے ہیں ایک سانس، صرف ایک سانس فرش عزا پہ آئے، ایک مصائب امام حسین سن کے چلے جائیں۔ بڑا اعزاز آپ کو حاصل ہوا ہے، خدا کا شکر ادا کریں۔ خدا نے یہ بڑی نعمت دی ہے ہمیں۔ تو عزیزان گرامی، خدا اگر اسی نعمت کے حوالے سے ایک بات کریں، میں نے شروع میں ایک آیہ قرآن پڑھی، خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کو گن نہیں سکتے۔ شکر بجا لانا دوسری بات ہے، اس کو گن نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی، یہی محرم کا ادب ہے کہ شکر ادا کریں، امام حسین کا شکر ادا کریں، خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو السابقون السابقون میں سے قرار دیا، آپ کو یہ شرف اعزاز حاصل ہوا۔ اپنے مقام کو کم نہ سمجھیں، کالے کپڑے نے آپ کو عزت دی ہے، یہ کالا کپڑا بہت عزت رکھتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا باہر ہر کوئی ہوتا ہے، لیکن جب کالے کپڑے پہن کے فرش امام حسین پہ آتے ہیں تو ایک لفظ ہے عزادار حسین۔ یہ آپ کو قیمتی بنا دیتا ہے، یہ آپ کو وہی ویلیو دیتا ہے جو امام حسین نے کہی تھی۔ عزیزان گرامی، ایک روایت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس روایت میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ چار صفت، اگر چار صفت تم میں پائی جائے تو خدا آپ کے سارے حسنات، آپ کے سارے گناہ حسنات میں تبدیل کر دے گا۔ وہ روایت کیا ہے؟ اربع من کن فیہ، چار صفت اگر کسی کے اندر ہو، ان کان من قرنہ الی قدمہ ذنوبا بدلہ اللہ الحسنات، خدا اس گناہ کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ چار صفتیں۔ تو عزیزان گرامی دیکھیں،
بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں ہم سے گناہ سرزد ہوتا ہے، خدا سے معافی طلب کرتے ہیں، خدا معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ ایسی صفت ہے جو معاف کرنے کے علاوہ آپ کے گناہ بھی حسنات میں تبدیل ہو جائیں گے. یہ ایک اور بڑا مقام ہے. تو عزیزان گرامی، شاید اس روایت کا مطلب یہ ہو کہ اگر آپ کے اندر یہ 4 صفت ہو اور کوئی گناہ اور بھی کرتے ہیں، خدا آرام آرام سے آپ کا ہاتھ کھینچ کر فرش عذاب پہ لے کے آئے گا اور آپ کو پاک کرے گا. میں نے بہت مختلف لوگوں سے سنا یہاں عظیم شہداء تھے. تو عزیزان، شہداء نے، خدا نے جو شہداء کو نور دیا وہ خدا نے خود دیا ہے. شہداء نے ایسے ہی حاصل نہیں کیا تھا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. اس لیے خدا نے شہداء کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ وہ شفاعت تک بھی کر سکتے ہیں. ایک علامہ فرماتے ہیں عرفان میں، یہ بات غور سے سنیے گا، عرفان میں ایک موضوع ہے سالک مجذوب اور دوسرا ہے مجذوب سالک. سالک مجذوب کیا مراد ہے؟ بہت لوگ ریاضت کرتے ہیں، مختلف کوشش کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، پھر خدا ان کے ہاتھ پکڑ کے اور ان کو بڑی مقام حاصل دیتا ہے. جیسے بہت سارے مراجع علماء ہیں، اپنی زندگی میں انہوں نے کھیتی باڑی کی ہے، تلاش کی ہے، کوشش کی ہے، درس پڑھا ہے، تو ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آج وہ بڑے عالم دین ہیں. لیکن عزیزان گرامی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجذوب سالک تھے، پہلے خدا نے ان کا ہاتھ پکڑا، ان کے لیے سیر و سلوک آسانی ہو جائے. میں آپ کو ایک شخص کا واقعہ بتاتا ہوں. انشاءاللہ خدا آپ کو بی بی معصومہ کم کی زیارت نصیب کرے. بی بی معصومہ کم کے سامنے ایک قبرستان ہے، ان میں ایک شخص دفن ہے، نام ہے کربلائی کاظم. کربلائی کاظم ایک ان پڑھ انسان تھا، لیکن خدا نے اس کو وہ شرف حاصل دی، وہ شرف اس نے عطا کی کہ وہ ان پڑھ تھا، لیکن ایک کلمہ اگر دیکھتا تھا تو پہچان جاتا تھا یہ قرآن کی آیت ہے یا غیر قرآن ہے. علماء نے کہا ان کا امتحان لیتے ہیں. ایک عالم نے صرف ایک واو نیت کے ساتھ پڑھا کہ یہ قرآن کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، اور دوسرا واو بغیر نیت کے پڑھا. کربلائی کاظم کو بلایا کہ آپ بتاؤ ان میں سے قرآن کا واو کون سا ہے. کربلائی کاظم نے اشارہ کیا یہ ہے. بولا کیسے آپ کو پتہ چلا؟ بولا اس میں نور دکھائی دے رہا ہے. تو عزیزان، اگر ہم خدا خود چاہے تو آسانی سے ہمیں رستہ دکھا سکتا ہے، اور یہ رستہ ہے فرش امام حسین. آپ کو آسانی رستہ طے کر کے دکھائے گا، آپ کو بتائے گا کہ مجھے کس رستے پہ چلنا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شہداء نے کہ معشوق سے متصل تھے، 100 سالہ کا رستہ ایک دن میں طے کیا ہے. سارے شہداء ایسے ہی تھے، ان کو یہی اسی وجہ سے شہادت کا اعزاز ملا. 100 سالے کا رستہ انہوں نے ایک رات میں طے کیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں ماں ہنوز اندرخہ میں یہ کوچے، اور ہم ابھی بھی ایک گلی کے کونے پہ کھڑے ہوئے، ہمیں نہیں پتہ مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے. رسول خدا علیہ السلام جیسے میں نے کہا فرماتے ہیں 4 صفت اپنے اندر ایجاد کرو، خدا وہ 4 صفت کی وجہ سے آپ کے سارے گناہ معاف کر کے وہ گناہ بھی آپ کے حسنات میں تبدیل کر دے گا. سب سے پہلا، عزیزان گرامی غور سے توجہ کریں، کوشش کریں اپنی زندگی میں یہ استفادہ کریں. بنیادی نکات ہیں، اساسی چیزیں. سب سے پہلا الصدق، سچائی. رسول کہتے ہیں کسی بھی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، حتیٰ اگر ولو بلغ مالک، حتیٰ آپ کے اوپر بہت سختی بھی طاری ہوتی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. حدیث ہے اگر 2 مومن انسان کنجوس ہو سکتا ہے، حدیث بتا رہا ہوں آپ کو،
مومن انسان کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ دو صفت اس میں پائی جائے تو وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی صفت ہے؟ سب سے پہلا جھوٹ۔ جھوٹ ایمان کے ساتھ سازگاری نہیں رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہا اگر کسی کو امتحان کرنا ہو تو دیکھو نماز ایمان کا معیار نہیں ہے، روزہ ایمان کا معیار نہیں ہے۔ یہ اکثر لوگ نماز عادت کی تحت پڑھتے ہیں، اس کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی اور غلط کام کیا عادت کے تحت۔ لیکن اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ یہ مومن ہے، دیکھو جھوٹ بولتا ہے یا سچ کہتا ہے۔ میں نے بتایا پہلی صفت الصدق تھی۔ دوسری چیز جو مومن کے اندر کبھی نہیں ہوتی ہے، ایمان کی نشانی کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک سچائی اور ایک امانت داری۔ کسی کو امانت دے دیکھے امانت دار ہے یا نہیں، پتہ چل جائے گا ایمان رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر امانت دار نہ ہو، بے شک شاید وہ مسلمان ہو لیکن مومن نہیں کہلائے گا پھر۔ دوسری چیز ہے خیانت۔ اگر انسان خائن ہو، خائن اور مومن ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، ایمان کی نشانیوں میں سے نہیں ہے۔ خیانت ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، قدر کریں، عشق امام حسین نے آپ کو یہ بلایا۔ یہ دور آخر الزمان کا دور ہے، بلاؤں کا دور ہے، بہت ساری مصیبتیں اسی آخر الزمان میں نازل ہوتی ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی ایسے بزرگ عالم دین ہیں جنہوں نے امام زمان ان کو خود بلائے۔ انہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا کہ امام زمانہ کے محضر میں تشرف حاصل کی۔ انہوں نے خود گئے، امام زمانہ نے انہیں بلایا، آؤ میرے پاس۔ کہتے ہیں میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس آخر الزمان میں جب رات کو سوتا تھا دعا کرتا تھا کہ خدا شکر ہے کہ میرا ایمان نہیں لیا گیا۔ کہتے ہیں روایت، کہتے ہیں پھر آئے مرشی نجفی کہتے ہیں روایت ہے آخر الزمان میں بہت سارے ایسے مومن ہوں گے، صبح اگر اٹھیں گے مومن ہوں گے لیکن رات کو جب سو رہے ہوں گے وہ کافر ہوں گے۔ اپنے معاشرے میں آپ بہت سارے لوگوں کے اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی چیز جو پیغمبر نے فرمایا اگر آپ کے اندر یہ صفت ہو تو خدا آپ کے گناہوں کو حسنات میں تبدیل کر دے گا۔ پہلی الصدق، سچائی۔ دوسری چیز ہے حیا، دوسری چیز ہے حیا۔ روایت کہتی ہے لا دین لمن لا حیا علی، جس کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے وہ دین ہی نہیں ہے، دیندار ہی نہیں ہے۔ جس کے اندر جس معاشرے سے حیا نکل جائے اس کو کیسے ہم دیندار کہیں گے؟ دور پڑ جیے محمد و آل محمد۔ مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ دشمنوں نے بہت کام کیا تاکہ ہماری ماؤں، ہماری بیٹیوں سے حیا چھین لی جائے، باقاعدہ شیڈول سے چل رہے ہیں۔ کیونکہ اگر ایک جامعہ، ایک معاشرہ بے حیا ہو گیا تو فساد کرنا اس میں بہت آسان کام ہے۔ تو عزیزان، دوسری چیز تھی حیا۔ تیسری چیز جو آپ کے گناہوں کو حسنات میں تبدیل کر دے گا وہ ہے حسن الخلق، خوش اخلاقی۔ انسان خوش اخلاق ہو۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بد اخلاق جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا اور اس کی جائے گا جہنم میں۔ ہمارے سارے ائمے خوش اخلاق تھے۔ ایک واقعہ ہے، ایک شخص پیغمبر کے رکاب میں شہید ہوا، پیغمبر نے خود اس کا تشییع جنازہ کیا، خود دفن کیا، خود اس کی قبر کھودی طریقے سے تاکہ اس کو خود دفنائے۔ جب سارے اصحاب دیکھتے ہیں، ان کی ماں آتی ہے، ماں کہتی ہے میرا بیٹا تو بہت خوش نصیب ہے اور جنت یقیناً تیرے شامل حال ہوگی۔ پیغمبر نے بولا جلدی قضاوت نہیں کرو۔ سب اصحاب تعجب سے دیکھنے لگے کہ یہ تو پیغمبر کے اس میں شہید ہوا ہے،
پیغمبر کی رکاب میں شہید ہوا ہے، پیغمبر خود اس کو دفنا رہے ہیں، اس سے زیادہ اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ پیغمبر نے اصحاب کے سامنے رخ کیا اور ماں کے سامنے کہا یہ اپنے گھر والوں سے بد اخلاقی کرتا تھا، خوش اخلاق نہیں تھا۔ آج دیکھیں معاشرے میں جو فرش امام حسین پہ آتا ہے، فرش امام حسین سے باہر جا کے گالی دے رہا ہوتا ہے۔ خوش اخلاقی وہ چیز ہے جو انسان کو جنت کی خوشبو تک سونگھنے نہیں دے گی۔ اگر انسان بد اخلاق ہو تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا۔ امام رضا کہتے ہیں۔ چوتھی صفت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ کسی کے اندر ہو تو اس کے سارے گناہ حسنات میں تبدیل کیے جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ شکر، خدا کا شکر ادا کریں۔ عزیزان، آج اپنے معاشرے میں دیکھیں، کسی سے بھی پوچھتے ہیں آپ کے حالات کیسے ہیں، سب سے پہلے کہتا ہے بہت برے۔ لیکن اگر اس کا 10 سال پہلے سے مقایسہ کریں، دیکھیں قرض نعمت ہے، خدا نے اس کو بہت نعمتوں سے نوازا ہے۔ بغیر دلیل کے نہیں کہہ رہا، ابھی آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں، دلیل پیش کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ درود پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد۔ خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی تھے، خدا سے فرماتے ہیں کہ مجھے اپنا ایک دوست دکھا جس سے تو بہت پیار کرتا ہے، جس سے عشق کرتا ہے۔ خدا نے ایڈریس دیا، جاؤ فلاں جگہ میرے محبوب سے مل سکتے ہو۔ جب حضرت عیسیٰ گئے، دیکھا ایک بری عورت ہے، آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں اندھی ہے، پاؤں فالج ہے، ہاتھ کام نہیں کر رہے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ نے غور کیا تو دیکھا اس کی زبان کچھ کہہ رہی ہے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ یہ کہہ رہی تھی الحمدللہ علی نعمائے، خدا کا شکر کرتی ہوں اس کی نعمت جو مجھے نوازا، والشکر علی آلائے۔ حضرت عیسیٰ پوچھتے ہیں اے بری عورت، خدا نے تجھے کیا دیا ہے؟ نہ آنکھ ہے، نہ پیر ہے، نہ ہاتھ ہے۔ عورت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرا دل ذاکر ہے، میری زبان شاکر ہے، اور میرا تن بدن صابر ہے کہ جو چیز سے میں گناہ کر سکتی تھی وہ خدا نے مجھ سے لے لی۔ دیکھیں عزیزان گرامی، بدترین حالت میں بھی خدا کا شکر ادا کر رہی ہے، اور ہم اچھے حالت میں بھی تیار نہیں ہیں کہ صرف زبان سے خدا کا شکر ادا کریں۔ خدا نے خود کہا ہے صرف شکر کرو، ساری نعمتیں تمہیں دوں گا۔ جو خدا ارحم الراحمین ہے، خدا خود کہتا ہے میں مہربان ہوں، میرے پاس آؤ۔ خدا قرآن میں ایک فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں کی شکر ادا کرو گے تو وہ کم نہیں کروں گا بلکہ اور بڑھا دوں گا۔ عزیزان گرامی، لیکن پھر آگے خدا کہتا ہے وَقَلِيلًا مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، بہت کم ہیں وہ لوگ جو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آئے عزیزان، ہم لوگ وہ کم والوں میں سے ہو جو خدا کا شکر بجا لاتے ہیں۔ امیر المومنین مولائے کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیز اگر آپ کے پاس ہو تو 3 اور چیز آٹومیٹک آپ کے پاس آ جائے گی۔ یعنی اگر خدا نے آپ کے سامنے 3 دروازے کھول دیے، 3 اور دروازے کھلے جائیں گے۔ وہ 3 دروازے کون سے ہیں؟ سب سے پہلے شکر، اگر انسان شکر خدا کا ادا کرے خدا خود اس کو نعمت دیتا ہے، خدا کا قانون ہے۔ خدا خود قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر ادا کرو میں زیادہ کروں گا۔ دوسری چیز امام فرماتے ہیں استغفار، جب بندہ جب استغفار کرتا ہے تو خدا اس کے سامنے بدلے میں اس کو معاف بھی کرتا ہے۔ تیسری چیز
انسان خدا سے دعا کرتا ہے تو اس کے پیچھے اجابت ہے. خدا خود قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دوں گا، جو نعمت مجھ سے مانگو گے تمہیں دوں گا. لیکن عزیزان گرامی یہ زبان شاکر نہیں ہے. ابھی یہ جو ہمیں خدا نے فرش عزا پہ بٹھایا اس کا شکر ادا کریں. اس فرش عزا کی وجہ سے آپ کی ویلیو بڑھ گئی ہے، یہ شکر کا مقام ہے. تو عزیزان گرامی اب ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ خدا کا شکر ادا کرنا ہے، ہم نے یہ سیکھ لیا کہ خدا کا شکر بجا لانا ہے، لیکن کس طریقے سے اب خدا کا شکر بجا لائیں؟ 4 مرحلے ہیں شکر خدا کے. سب سے پہلے ایک شکر ہے زبانی، زبان سے خدا کا شکر ادا کریں. خدا خود قرآن میں فرماتا ہے وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم ہے جو زبان سے میرا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن سورہ اسراء آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے حضرت نوح کے بارے میں. حضرت نوح کون تھے؟ اِنَّهُ عَبْدًا شَكُورٌ. شکور صیغہ مبالغہ ہے، یعنی حضرت نوح کثرت سے خدا کا شکر ادا کرتے تھے، بہت زیادہ خدا کا شکر ادا کرتے تھے. عزیزان گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آج امام کی طرف سے میں آپ کو یہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں. امام ہمارا افتخار ہے کہ ہم شیعہ جعفری ہیں، ہمارا فقہ جعفری ہے. امام کہتے ہیں جب حضرت نوح خدا کا شکر ادا کرتے تھے اس طریقے سے کرتے تھے. یہ ایک جامع شکر ہے، خدا کا پورے تمام نعمتیں جو دیے وہ اس شکر میں آئے. امام کہتے ہیں میں خود اس طریقے سے، جیسے حضرت نوح کہتے ہیں میں خود اس طریقے سے شکر ادا کرتا ہوں. عزیزان یہ اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو یہ لکھ لیں تاکہ پتہ چلے کس طریقے سے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے. روایت ہے کہ حضرت نوح اس طریقے سے خدا کا شکر ادا کرتے تھے. اللہم انی اشہدک انہ ما اصبح و امسا، خدایا میں شہادت دیتا ہوں میں نے صبح کیا اور شام کیا. کس حالت میں؟ من نعمت او عافیت، فی دین اور دنیا، نعمتوں میں اور عافیت میں، دینی نعمت یا اخروی نعمت. میں نے صبح اور رات کی جو خدا نے مجھے نعمت دی تھی، یا دنیاوی نعمت ہے یا اخروی نعمت ہے. آگے فرماتے ہیں فمن کا وحدک لا شریک لک، فرماتے ہیں کہ یہ نہیں بھولنا کہ یہ جو نعمت دی ہے یہ خدا نے دی ہے، کسی بندے نے نہیں دی ہے. اس کی آگے وضاحت کروں گا کہ خدا کی کس طریقے سے نعمت کس طریقے سے خدا نے دی ہے. دوسرا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے شکر فکری، یعنی انسان اپنی سوچ اور فکر سے خدا کا شکریہ ادا کرے. آپ نے بہت لوگ دیکھے ہوں گے جیسے ہی نعمت آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے. خدا خود ایک نمونہ، ایک مثال قرآن میں دیتا ہے. ہم نے قارون کو بہت نعمتوں سے نوازا، اتنی قارون کو نعمت دی کہ اس کے صندوق کی چابیاں طاقتور انسان حمل کرتے تھے. اس کی صندوق کی چابیاں طاقتور انسان حمل کرتے تھے. جب قارون کے پاس اتنی نعمتیں آئی، قارون نے کیا کہا؟ جیسے کہ جانتے ہیں قارون کو زمین نگل گئی، زمین کھا گئی. کس چیز کی وجہ سے؟ اس نے کفران نعمت کی. کس طریقے سے؟ کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میں حاصل کیا ہے یہ علم کی وجہ سے تھا، بھول گیا یہ چیز خدا نے دی تھی.
تو عزیزان گرامی، اگر ہم بھول جائیں کہ یہ فرش عزا پہ جو آ رہے ہیں ہماری اچھائی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ خدا ہمیں لے کے آیا ہے اس فرش عزا پہ، تو خدا کا اس لیے شکر ادا کریں. یہ اعزاز آپ کو حاصل ہوا ہے. تیسرا طریقہ شکر کا، انسان اپنے خدا کا شکر ادا کرے. اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کے حالات کیسے ہیں، تو آپ دے خدا کی نعمتوں میں غرق ہوں. عزیزان گرامی، بعض جو ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں وہ ہماری ہی وجہ سے ہے. قرآن خود کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم. جو تمہارے پاس مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہاری وجہ سے ہے. میں تو دروازے کھلے ہوئے ہیں نعمتوں کے، آؤ لے لو، لیکن آپ خود ایسا کام کرتے ہو کہ نعمت آپ سے چھین جی جاتی ہے. اس کو میں آپ کو ایک شہید کے واقعے سے واضح کروں گا. شہید احمد علی نیری بہت عظیم شہید ہیں. ان کا ایک واقعہ سنیں. یہ واقعہ ان کے دوست جو یونیورسٹی کے، تہران یونیورسٹی کے بہت بڑے استاد تھے، بہت بڑے معلم تھے، وہ نقل کرتے ہیں کہ میری حاجت تھی. شہید احمد علی نیری میرے پاس آئے، کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ کی 2 حاجتیں ہیں. تو استاد دانشگاہ آغا نوری نے کہا آپ کو کیسے پتہ؟ بولا مجھے پتہ ہے. عزیزان گرامی، یہ شہید وہ شہید ہے جو 19 سال میں شہید ہو گیا. اب دیکھیں کس مقام پہ فائز ہوا ہے کہ 19 سال سے پہلے اس کو پتا تھا کہ خدا کے بندے کے میں ایک حاجت ہے، اور یہ بھی پتا تھا کہ خدا اس کو وہ حاجت دینا بھی چاہتا ہے. 19 سال کا جوان، اس کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ خدا وہ نعمت اس کو دے گا. شہید نے کہا تاسوعہ اور عاشورہ میں خیال رکھنا، کوئی گناہ نہیں کرنا. آغا نوری استاد دانشگاہ نے کہا، یونیورسٹی کے استاد نے کہا میں نے بہت کوشش کی، خیال رکھا تاکہ اس ٹائم تاسوعہ عاشورہ میں کوئی گناہ نہیں کروں، بہت خیال رکھا. پھر جب شہید سے ملاقات ہوئی عاشورہ کے بعد، شہید نے بولا آپ کی حاجت مل جائے گی، اور ایسا ہی ہوا، حاجت ملی. جب دوسری دفعہ شہید سے ملے آغا نوری، انہوں نے کہا آپ کی 2 حاجت تھی، ایک حاجت آپ کو مل گئی، دوسری حاجت خیال کرنا 40 پہ ملے گی. دوسری حاجت دیکھیں، اب خدا ہمیں کہہ رہا ہے، خدا نے وسیلہ بنایا کہ حاجت تو مل رہی ہے، اب یہ انسان کا وظیفہ ہے کہ خیال رکھے. شہید کہتے ہیں کہ 40 پر خیال رکھنا، وہ حاجت تمہیں مل جائے گی. استاد یونیورسٹی کہتے ہیں، بڑے استاد ہیں، آپ جانتے ہیں اگر کسی محفل میں کسی مومن کی غیبت ہو تو اس کا دفاع کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ بھی اس کے گناہ میں شمار ہے. بلکہ حدیث میں اس سے زیادہ اوپر آیا ہے کہ اگر کوئی غیبت سنتا ہے اور اس مومن کا دفاع نہیں کرتا، لمن قال، یعنی اس طریقے سے ہے کہ اس نے خود وہ غیبت انجام دی ہے. تو 40 پہ استاد دانشگاہ نے خیال نہیں رکھا. شہید نے جب ملاقات ہوئی کہا اچھا نہیں کیا، اعمال خراب کر دیا اپنے. دیکھیں شہید کو پتا تھا، 19 سال کا جوان ہے، ابھی بالغ ہوا ہے، لیکن اس کو پتا تھا کہ خدا نے اس سے وہ نعمت لے لی. خدا تو کہہ رہا ہے میں دے رہا ہوں، اب بندے کے اوپر ہے کہ یہ نعمت لے لے. تو عزیزان گرامی، چوتھا شکر کیا ہے؟ سب سے پہلے بتایا، پہلا شکر کیا ہے؟ زبان سے انسان شکر کرے. دوسرا شکر فکری ہے.
تیسرا شکر دل کے ساتھ ہے۔ اب جب ان سب کے ساتھ خدا کا شکر ادا کیا، اب عمل کی باری آتی ہے کہ عملی طور پہ بھی خدا کا شکر بجا لائیں۔ تو عزیزان گرامی، شکر عملی دو طریقے کے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ خدا نے جب انسان کو نعمت دی ہے تو اس نعمت سے گناہ نہ کرے۔ آپ کو خدا نے گاڑی دی ہے تو اس میں حرام گانے نہ سنیں۔ خدا نے آپ کو پیسے دیے، اس کو حرام راستے میں استعمال نہ کرے۔ خدا نے آپ کو آنکھ دی ہے، نامحرموں کو نہ دیکھیں۔ خدا نے آپ کو کان دیے، غیبت نہ سنیں۔ خدا نے آپ کو نعمت زبان دی ہے، اس نعمت زبان سے جھوٹ نہ بولیں۔ یہ عملی طریقہ ہے خدا سے شکر بجا لانے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ خدا نے نعمت دی ہے، اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں۔ عزیزان گرامی، خدا آیا میں اس فرش عزا پہ آیا ہوں، خدا نے مجھے نعمت دی ہے، آیا یہ کفران نعمت نہیں ہے امام حسین کی میں اس فرش عزا سے باہر جاؤں لیکن ابھی بھی اس گناہ میں مبتلا ہوں؟ امام حسین خود کہتے ہیں میں نے آپ کو اس فرش عزا پہ بلایا تاکہ آپ کو پاک کروں۔ قیامت میں امام حسین کا کیا جواب دیں گے؟ فرش عزا پہ 10 دن آئے لیکن 10 گناہ تک نہیں چھوڑ سکے۔ امام کا کیا جواب دیں گے؟ یہ امام حسین کی کفران نعمت ہے۔ اگر امام حسین کا شکر بجا لانا ہے تو آج سے وعدہ کریں کہ میں نے فرش عزا سے باہر جا کے وہی بننا ہے جو فرش عزا پہ تھا۔ گناہ نہیں کرنی ہے، یہ کفران نعمت نہیں کرنی۔ عزیزان گرامی، بہت سارے شہداء فرش عزا سے عرش تک پہنچے ہیں، امام کے سپاہی بنے ہیں اسی فرش عزا سے۔ تو عزیزان گرامی، بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ آخری جملہ، ایک آخری عظیم ترین اور خدا کا شکر ہے کہ خدا اس معرفت ہمیں پیدا کرے کہ ہم خدا کا شکر بجا ہی نہیں لا سکتے۔ خدا میں عاجز ہوں، میں ناتوان ہوں، میں تیرا شکر بجا ہی نہیں لا سکتا۔ ایک لحظہ اگر پوری عمر سجدہ کروں، ایک لحظہ جو فرش امام حسین پہ آیا ہوں پوری وقت سجدہ کرتا رہوں، ایک لحظہ کی شکر بجا نہیں لا سکا ہوں۔ تو یہ معرفت انسان کے اندر حاصل ہو کہ میں کبھی بھی خدا کی نعمتوں کا شکر بجا ہی نہیں لا سکتا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ عزیزان گرامی، بس آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ یہی ہے، خدا نے، امام حسین نے ہمیں نعمت سے نوازا ہے۔ امام کا شکر میں نے آپ کو پہلے ہی کہا، محرم، ادب محرم یہ ہے کہ شکر بجا لائیں کہ امام نے ہمیں پاک کیا۔ امام چاہتے ہیں ہمیں تزکیہ کرے، ہمیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا، بعض شخص ہوتے ہیں مجذوب سالک، پہلے خدا ان کا ہاتھ پکڑتا ہے پھر ان کا سیر و سلوک آسانی سے ہو جاتا ہے، جیسے شہداء تھے۔ حر جیسا شہید اس نے بہت آسانی سے طے پایا۔ وہ امام حسین ہی نہیں تھا، یزیدی تھا، لیکن امام حسین سے محبت رکھتا تھا۔ امام حسین نے اس کو چینج کر دیا، امام حسین نے اس کو چینج کر دیا۔ عزیزان گرامی، آئیں سلام کریں اپنے مولا کو اور دعا کریں کہ امام حسین بھی ہمیں حر بنائیں۔ السلام علی حسین وعلى أولاد الحسين وعلى
اصحاب الحسین، حسین کی صدا بلند ہو، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پہ، میرا سلام ہو رباب کی اجری ہوئی گود پہ، میرا سلام ہو علی اصغر کی ننھی سی گردن پہ. عزیزان کرام، یہاں ہر مومن صاحب اولاد ہے. اگر میں صرف یہ کہوں کہ اپنے بچے کو، عزیزان یہ علی اصغر کا، حضرت علی اصغر کا جو مصائب ہے، تصور کر کے گریہ کریں، اپنی آنکھیں بند کریں، سوچے میدان کربلا میں ہے، تصور کر کے گریہ کرے. اگر میں آپ کو کہوں اپنا 2-3 مہینے کا 6 مہینے کا بچہ لے کے آئے، میں صرف اس کے چند بال نکالتا ہوں. کیا کوئی ماں راضی ہوگی، کیا کوئی باپ راضی ہوگا، لیکن میرے امام فرماتے ہیں حسین کے ہاتھ میں علی اصغر تڑپتا رہا، علی اصغر تڑپتا رہا. کہا زینب بچوں کو لاؤ، میں پانی پلا کے لاتا ہوں. جب امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، اشقیاء کے پاس جاتے ہیں تو اشقیاء تصور کرتے ہیں کہ حسین قرآن لائے ہیں. جب امام حسین اپنے ہاتھ پہ علی اصغر کا چہرہ دکھاتے ہیں تو سب عمر سید لعینوں کو ڈر لگتا ہے کہ ابھی اوضاع چینج ہونے والا ہے. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ امام نے علی اصغر کا چہرہ دکھایا. راوی کہتا ہے کہ اے میرے مولا، علی اصغر کی آواز کیوں نہیں نکلے، علی اصغر رو کیوں نہیں رہا؟ امام کہتے ہیں علی اصغر کی آواز نہیں نکل رہی، وہ رو رو کر تھک گیا ہے. صرف ننھی سی زبان نکلتی ہے اور ہونٹوں پر پھرتی ہے. حسین کی آواز بلند ہوئی، اے فوج اشقیاء، تیرے گھوڑے بھی پانی پی رہے ہیں، لیکن میرا 6 مہینے کا علی اصغر، لیکن میرا 6 مہینے کا علی اصغر. امام کہتے ہیں کہ اے لعینوں، تیری دشمنی ہے تو مجھ سے ہے. ابھی امام کا یہ کلام ختم نہیں ہوا تھا، ابھی امام یہ باتیں کر رہے تھے. ایک مرتبہ 3 پھل والا تیر آیا، 3 پھل والا تیر آیا. وہ لوہا بڑا سخت تھا لیکن علی اصغر کا گلا بڑا نرم تھا. عزیزان گرامی، علی اصغر کا گلا بہت نرم تھا. راوی کہتا ہے زیارت ناہیہ میں خود امام کہتے ہیں جب اتنا گلا نرم تھا علی اصغر کا، جب تیر مارا تو وہ 3 علی اصغر کے گلے سے نکل کر امام کے ہاتھوں کے اندر تک بھی گیا. امام نے
جو حضرت رباب نے ایک کپڑا دیا تھا، امام نے خنجر سے پھاڑا. راوی کہتا ہے امام آپ کیوں پھاڑ رہے ہیں؟ امام کہتے ہیں تاکہ علی اصغر کو ترپنے میں آسانی ہو، تاکہ علی اصغر کو ترپنے میں آسانی ہو. امام بہت دفعہ کوشش کرتے ہیں خیمے کے اندر جائیں لیکن نہیں جا سکتے. کہیں اگر میں اندر جاؤں گا تو رباب کو کیا جواب دوں گا؟ باہر سے آواز دیتا ہے اما فضہ، اما فضہ زینب کو باہر بلاؤ، اما فضہ زینب کو باہر بلاؤ. زینب خوشی خوشی باہر آتی ہے، کہتی ہے کہ اب علی اصغر کی رونے کی آواز نہیں آ رہی، علی اصغر کی رونے کی آواز نہیں آ رہی. یقیناً امام پانی پلا کر لائے ہوں گے علی اصغر کو. لیکن جب باہر نکلی زینب اولیاء، عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا زینب اولیاء نے؟ دیکھا حسین کی داڑھی خون سے رنگین ہے، حسین کا چہرہ خون سے رنگین ہے. امام نے ننھے سے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا اور زینب اولیاء کو کہا میں خیموں کے پیچھے قبر کھودنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرا علی اصغر کا جسامت بہت نرم ہے، وہ گوروں کی ٹاپیں برداشت نہیں کر پائے گا، وہ گوروں کی ٹاپیں برداشت نہیں کر پائے گا. عزیزان گرامی، کاش امام حسین علی کی طرح 40 قبریں کھودتے، کاش علی علیہ السلام کی طرح 40 قبریں بناتے. کیوں 40 قبریں بناتے؟ جب 11 محرم کا دن آتا ہے، حرملہ ملعون بی بی رباب سے کہتا ہے، بے ادبی سے کہتا ہے تیرے شوہر نے بچے کو کہاں دفن کیا ہے؟ لیکن رباب کیسے بتائے؟ ملعون اشکی دستور دیتا ہے گھوڑے سوار نیزے سے تیار ہو اور وہ نیزے زمین پہ مارے. ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ زمین نیزے کے ساتھ ایک ننھی سی لاش بھی نکلتی ہے، جس کے لیے امام کہتے تھے یہ بڑی ننھی سی لاش ہے، یہ گوروں کی ٹاپیں برداشت نہیں کر پائے گا. عزیزان گرامی، راوی کہتا ہے بڑا سخت جملے، خدا کوئی ماں کو یہ غم نہ دے. راوی کہتا ہے کہ رباب کہتی ہے علی اصغر کو 3 دفعہ ذبح کیا گیا، علی اصغر کو 3 دفعہ ذبح کیا گیا. سب سے پہلے تیر سے، دوسرا مرتبہ نیزے سے اور تیسرے مرتبے تلوار سے علی اصغر کا گلا کاٹا گیا. عزیزان گرامی، علی کی بات آئی ہے، دل نہیں مانتا علی کے مصائب نہ پڑے. علی کی غربت بہت عظیم غربت ہے. میں کہوں گا مولا حسین آپ نے بہت اذیتیں برداشت کی ہوں گی، لیکن مولا حسین آپ کے سامنے زینب کو تماچے